ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہماری ہر نئی اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے، اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام مسنون، عرض خدمت ہے کہ آپ کی زیر نگرانی مؤرخہ 13 جنوری 2019 بروز اتوار کو دعوت و تبلیغ کے موجودہ احوال پر ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں ایک تحریر بھی تیار کی گئی جو موجودہ مسائل کے حل کے لیے لکھی گئی۔ اس سلسلے میں چند معروضات بصد احترام پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو بارآور فرمائے اور بہی خواہان دعوت و تبلیغ کو مجموعی کوشش اور اجتماعی مشاورت کی توفیق دے۔ عالمی مسئلے کا حل اجتماعیت کا شدید متقاضی ہے۔ نمبر 2، رائیونڈ میں زبردستی بنائی گئی شورا 2015 سے پہلے اس قسم کے حالات کسی نے بھی نہیں سنے تھے، تو بس اس انتشار اور اختلاف کا ایک ہی بنیادی ذریعہ ہوا، اور وہ ہے چند افراد کا حاجی صاحب کے نام پر شورا کا بنانا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2015 کی شورا کے بعد سے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا سعد صاحب یا ان کے کسی بھی ساتھی کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس کے بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، ان کے باہم جمع ہونے میں بڑی رکاوٹ ڈال دی گئی، اور اس کے بعد نظام الدین مرکز میں اس کو نافذ کرنے کی بہت غیر سنجیدہ کوشش کی، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جب تک نظام الدین میں اس کو جگہ نہیں ملے گی، یہ کہیں نہیں چلے گی، اور جہاں چلے گی فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہی کے ذریعہ چل سکتی ہے۔ چنانچہ ہر جگہ اس کی کوشش ہوئی۔ اسی کو آپ حضرات نے لکھا ہے کہ جماعت دیکھتے ہی دیکھتے دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس لیے چند سطریں ان کے باہم تحارب کی بنیادی وجہ کے سلسلے میں لکھ دی گئیں۔ نمبر 3، سارے عالم کے تبلیغی احباب نظام الدین مرکز سے وابستگی رکھتے ہیں، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی شورا کے رکن ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا سعد صاحب کے ماتحت گزشتہ 20-25 سال سے کام میں تھے۔ اس کو مولانا کے بعض رفقا نے پسند نہیں کیا اور اپنی ناپسندیدگی کو دینی اور دعوتی ظاہر کرنے کے لیے نہج کی تبدیلی کا نام دیا۔ مسلمات میں سے ہے کہ کام میں مفید تبدیلی اور ترمیم ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے خود عالمی شورا کے پرچے میں کیا ہے کہ شورا کے 2/3 ارکان راضی ہوں تو نہج بدل دیا جائے گا۔ کام کے لیے مفید ہر شکل کے مشورے میں یہ حضرات رکاوٹ ڈالتے، لیکن جو چیز حق ہوتی ہے وہ رکاوٹوں سے اور ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ مسجد کی آبادی اور منتخب احادیث کی تعلیم اور مستورات کے قرآن کی تصحیح وغیرہ امور کی خوب ترویج ہوئی۔ اسی دوران مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بس شورا کی تکمیل کا عنوان بنا کر نہج کی تبدیلی کا نام دے کر جو کچھ کیا، خدا کرے آپ کے سامنے ہو۔ اس لیے مولانا سعد صاحب کی مخالفت بھی اس سارے اختلاف و انتشار کا اہم ذریعہ ہے، جو دیکھتے دیکھتے متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ نمبر 4، اس شورا کی تبلیغی دنیا میں کھلی ناکامی کی وجہ سے انتشار کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کو استعمال کرنے کی سازش رچی گئی، اور مولانا محمد سعد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران کی زبانی گمراہ بتانے کی چال چلی، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم سے بے موقع ایک فریق کے خلاف فتویٰ دیا، جس نے انتشار کو شورا بنام مرکز نظام الدین کے بجائے علماء بنام عوام محاربت پر ابھار دیا،
جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کے سانحے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور آپ کی تشویش اور افسوس کو اس نے انتہا کو پہنچا دیا۔ اسی حادثے کا پیش خیمہ دارالعلوم کے فتوے میں لکھا جا چکا تھا، لیکن اس نوشتے کو کوئی صاحب بصیرت ہی پڑھ سکتا تھا۔ اگر مولانا سعد صاحب ان حالات میں علماء کی عظمت پر ترغیب کو زیادہ نہ کر دیتے تو خدا جانے کیا صورتحال پیدا ہوتی۔ اس لیے آج بھی بنگلہ دیش حادثات کا بنیادی علاج یہی ہے کہ فتوے کے نام پر شورائی نظام مسلط کرنے کی کوشش سے باز رہا جائے، اور دارالعلوم کے ذمہ داران اپنے فتوے کی حد سے متبعین کو باخبر کریں۔ نمبر 5، رائیونڈ مرکز اندرونی اعتبار سے جن حالات کا شکار ہے، اس کا فوری علاج آپ حضرات رائیونڈ کی شورا کے ساتھ مشاورت سے کریں، اور وہ یہی ہے کہ رائیونڈ کا نظام بجائے وصیت و خوابات کے شورا کے ہاتھ میں رہے، اور جو لوگ رائیونڈ مرکز میں قبضے کے ذریعے دعوت کے اس مبارک کام کو مرکز نظام الدین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی ناکامی کا احساس پیدا کریں، اور آپ علماء کرام اس میں دعوت کا تعاون کریں۔ ان معروضات کی سطروں کے بعد عرض یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے بنیادی وجوہات حل کیے بغیر بظاہر مسائل کے حل کو مزید پیچیدہ بنا دے گا، اس لیے ماقبل میں ذکر کردہ وجوہات میں غور کر لیا جائے تو شاید مسائل حل ہو جائیں۔ والغیب عند اللہ۔ ویسے اس موضوع پر بہت کچھ آپ کے علم میں لانے کو جی چاہتا ہے، لیکن طوالت کے خوف سے آئندہ کے عزم پر اکتفا کر لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی یہ درخواست کی علماء جارحیت سے بچیں، خصوصی طور پر علماء بنگلہ دیش و دارالعلوم دیوبند اس پر عمل کر لیں تو پورے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ اور آپ کی عرضداشت کہ جہاں ایک گروہ کا تسلط ہے وہاں پر دوسرا گروہ زبردستی نہ گھسے، اگر تبلیغی دنیا میں اس پر عمل ہو جائے تو سارے عالم کا کام 2015 سے پہلے کی یکسوئی کی طرح ہونے لگے۔ خصوصی دعا کی بھی درخواست ہے۔ فقط والسلام۔ مفتی فضل محمود قاسمی۔